حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ فائدے میں شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں مختلف عنوانات سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض روایات اس رسالے میں قریب ہی امیدوں کے مختصر کرنے کی حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مختلف روایات میں گزر چکا ہے کہ لذتوں کی توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہتمام ہی کی وجہ سے اس مضمون کو مستقل بھی ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا بھی ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا بھی سبب ہے جو اصل مقصود ہے، مال کو جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکنے والا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لینے میں بھی معین ہے، اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر بھی ابھارنے والا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکنے والا ہے۔ غرض یہ عمل بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، اسی وجہ سے مشائخ سلوک کا بھی معمول ہے کہ اپنے مریدین میں سے اکثروں کو جن کے مناسب حال ہو اس کا مراقبہ خاص طور سے تلقین کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا، کوئی علامت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کے گھر، دنیا سے بعد پیدا ہونا، ہمیشہ رہنے والے گھر، آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ تم لوگ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور رنج کر رہے تھے۔
وہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کرو تو زیادہ مفید ہے، یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں سے نجات پا گیا، آئندہ ملک الموت کے دیکھنے کا خوف اس کو نہیں رہا، موت کی سختی جھیلنے کی اب اس کو نوبت نہیں آئے گی، برے خاتمے کا خوف ختم ہو گیا، اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں مرحلے تمہارے لیے باقی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے یہ بات گرا گزرے تو میرا جنازہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اپنی موت کی یاد کرنے کا ہے، اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کر لینے کا حکم ملا ہوا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازے کو دیکھتے تو ان کا ایسا حال رنج و غم سے ہوتا جیسا کہ ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے آئے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی کہ اللہ تعالی شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائے تک سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کی ذکر سے نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے اس کی بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ قبر میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا۔ اگر جنت والوں میں سے ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر ہی میں فرحت اور سرور حاصل رہتا ہے، اور اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم، فکر و خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور بھیک مانگنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو ٹھہرا لیا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس یہودی عورت نے یہ 2 باتیں کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ کوئی نبی پہلے انبیاء میں سے ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں اس کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو اب تک کسی نبی نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔
جس کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ اور قبر کے فتنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بیٹھاتے ہیں، وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالی شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے، اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ نہایت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو اوپر گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور نعمتیں جو وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک دوسرے پر ٹوٹا پڑا ہے، جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔